اس لیڈر کو جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے امانت دار لیڈر کہا. میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اس لیڈر کو جو آپ ہی کی طرح محنت کر کے، جد و جہد کر کے، تعلیم حاصل کر کے، مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، ان سارے مراحل کو طے کر کے پاکستان کا قومی لیڈر بنا ہے. میں انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اس لیڈر کو جو محرومیوں کی بات کرتا ہے، جو پسے ہوئے طبقے کی بات کرتا ہے، جو ملازمین کے استحصال کے خاتمے کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کی بات کرتا ہے. اس لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس لیڈر کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں. اس لیڈر نے، اگر وہ پی کے 2 دفعہ سینئر وزیر رہے تو وہ مسجد محبت خان میں پہنچے. انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مرتے مومن مرتے حق، مرتے مومن مرتے حق، مرتے مومن مرتے حق. نعرہ لگائیے، اشرافیہ کا تسلط نامنظور، اشرافیہ کا تسلط، اشرافیہ کا تسلط، آئی ایم ایف کی غلامی، سرمایہ دار اور وڈیرے جاگیردار. جناب سراج الحق نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، مرتے مومن مرتے حق. ہم لوگ ترازو والے ہیں، ہم ہی بدلیں گے بلوچستان، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان جلسہ عام میں شریک میرے پنجاب بھر کے مظلوم بھائیوں، محروم بھائیوں اور میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام باہمت ماں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے حقوق کے لیے لڑنا جہاد ہے. اپنے حقوق کے لیے خون بہانا، اپنی عزت کے لیے جینا اور مرنا، یہ اللہ کے راستے میں افضل ترین جہاد ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے. اس گھر کو سنوارنے میں، اس گھر کو خوشحال رکھنے میں بڑے لوگوں کا کردار، وی آئی پی کا کردار کم، اور کسانوں کا، مزدوروں کا، ملازمین کا، غریب آدمیوں کا، ماں، بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ ہے. ملک پر جب بھی کوئی مشکل لمحہ آتا ہے، یہ بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، غریب آدمی قربانی دیتا ہے. ہر مشکل وقت میں غریبوں نے قربانی دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کرونا وائرس میں غریب امراء سے بڑھ کر قربانیاں دے رہے تھے. سیلاب کے زمانے میں قرض اتارو اور ملک سنوارو کا مطالبہ کیا گیا تو غریب ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات نے چاور کیے. کل بھی خدا نخواستہ اس ملک پر کسی نے حملہ کیا تو یہ بڑے وی آئی پی ایئر کنڈیشن حالوں میں ہوں گے،
اور یہی غریب لوگ بارڈر پر جا کر مقابلے میں حاضر ہوں گے۔ لیکن جب بھی وسائل کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر 99% وسائل پر قبضہ 1% کرپٹ اشرافیہ کر جاتا ہے۔ میرے لوگوں، پاکستان مقروض ملک ہے، پاکستان محتاج بنایا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر ہر سال 17 ارب ڈالر ہر سال مراد یافتہ طبقہ کا جاتی ہے، اور غریب لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہے، غریب لوگ ہیں خون بہاتا ہے ملک کے لیے، پسینہ بہاتا ہے ملک کے لیے، لیکن ان کی محنت کا پل یہ 1% اور 2% اشرافیہ کا جاتا ہے۔ آج لوگوں، میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں لاہور میں سڑکوں پر کئی دنوں سے بیٹھی ہے، ان کے شیرخوار بچے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر میں خدمات انجام دینا ہے، لیکن ظلم اور جبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس چوک اور فٹ پاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہے۔ میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حل پرسی کرے؟ آپ لوگوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ آ کر ان بچوں کا پوچھے کہ میری بچی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ گھر کو چھوڑ کر یہاں کئی دنوں سے تپتی دھوپ میں، شدید گرمی میں آپ سڑکوں پر بیٹھی ہیں؟ میرے دوستو، یہ ملازمین، یہ پنجاب کے ملازمین، انہوں نے اس ملک کو سنبھالا دیا۔ آپ ملک کی عزت ہے، آپ ملک کی شان ہے، آپ ملک کا اصل پاسبان ہے، آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں، لیکن آج آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، آپ کے شرابور کپڑوں کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور احساس ہوا کہ تمہاری اوپر وہ درندے مسلط ہے جن کو اپنے کتوں کے بارے میں، اپنے گھوڑوں کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ لوگوں، میں پنجاب کے نگران حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے بھی 6 بجٹ پاس کیے ہیں، لیکن پنجاب پاکستان کا مالدار ترین صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، آمدن کے لحاظ سے، ہر چیز کے حوالے سے پاکستان کو لیڈ کرنے والا ہے۔ تو اگر بلوچستان جیسے غریب صوبے نے، اگر خیبر پختونخوا کے غریب صوبے نے، اگر سندھ کے صوبے نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا، تو پھر کیا آفت پڑی ہے تمہاری اوپر محسن صاحب کہ آپ نے 35 کے بجائے آپ کو تو 50 پر جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 70% پر جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ آپ KPK اور بلوچستان سے آگے جانے کی بجائے آپ نے بخل اور کنجوسی بلکہ بے غیرتی سے کام لے کر 35 کی بجائے 30 پر بھی آ گئے، اور 30% میں بھی آپ نے دھوکہ کیا، اس لیے کہ وہاں وفاق میں اور باقی صوبوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ رننگ بیس پہ ہوا ہے،
اور آپ نے بنیادی تنخواہ کو بیس بنا کر ایک اور فراڈ کیا، ایک اور ظلم کیا، ایک اور زیادتی کی۔ میرے لوگوں یہ شرم کی بات ہے کہ وفاق نے بوڑھے پینشنریئر کی اضافہ کیا، ان کے منات میں 7.5% اضافہ کیا، 17.5%۔ اور شرم کی بات کہ پنجاب کے بڑا صوبہ اور بڑی حکومت نے حاتم طائی کے قبر کو لات مار کر صرف 7% اضافہ کیا، 5% اضافہ کیا، صرف 5% اضافہ کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ واقعی